مولا فرماتے ہیں، حضرت امام کا فرمان، یہ تو گنان پیش کا ہے، امام سلطان میں مجھ سے فرمایا، میرا جو مومن ہے میں اس کو ہر وقت یاد کرتا ہوں، میرا مومن مجھے جتنا یاد کرتا ہے اس سے میں 20 گنا زیادہ اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ سمجھ فرمایا کہ جو میرا داس ہے میں اس کو اپنے گلے کے ہار کی طرح رکھتا ہوں، گلے کا ہار شریر کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور گلا سب سے اتم جگہ ہے ہمارے بدن کے اندر، سر کے بعد، سر کے اوپر راجا مہاراجا رانیاں تاج پہنتی ہیں اور گلے کے اندر ہار پہنتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑائی کی نشانی ہے۔ گلے کے ہار سے نسبت دے کے پیر نے یہ فرمایا کہ میں اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھتا ہوں۔ قرآن شریف میں بھی یہی ہے، اللہ فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں تو فرشتے زمین پہ آ کے اس بندے کی ملاقات کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں۔ امام کے جو بندے ہیں اس کو جو یاد کرنے والے ہیں، وہ یادی صرف یہی نہیں کہ جب دکھ پڑے تو ہی یاد کرتے ہیں، دکھ کے اندر تو انسان پکار کرتا ہے اور فریاد کرتا ہے، وہ یاد نہیں۔ دکھ کے اندر حضرت امام کو پکارنا، یاد کرنا، وہ یادی نہیں، وہ ذکر میں نہیں آتا، وہ تو ہم مدد کے لیے اس کی پناہ مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، لیکن یاد وہ ہے کہ جب انسان اپنے سکھوں کے اندر سے وقت نکال کے، اپنے سکھ کے اندر بھی دنیا کے اندر خود کو بھلا کے نہیں بلکہ امام کی یاد کے اندر وقت نکالے، وہ یادی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں دنیا کے اندر ان کو کوئی تجارت یا دنیاوی کام کاج میری یاد سے غافل نہیں کرتے، یعنی ایک بندہ ہے، مالدار ہے، بزنس کرتا ہے، روزی روزگار کے لیے اس سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مسافریاں کرنی پڑتی ہیں، تو بھی ان سب باتوں کے اندر وہ اپنے خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اس کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ میرا پروردگار، میرا رب جو ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، ہر وقت میرے پاس ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی کے کام کاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر اور دنیا کے دوسرے مذہبوں کے اندر ہمارے سامنے اس قسم کی بہت سی حکایتیں، قصے، کہانیاں اور مثالیں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لازم نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے عبادت کرو، اسی کو عبادت کہہ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خاص طور پہ ہمارے مذہب کے اندر تو یوں ہے ہی نہیں۔ آج ہی صبح اوپنگا جماعت خانے کے اندر فرمان حضرت امام کے پڑھے گئے، مولا فرمایا کہ ہمارے اندر سے اخوان الصفا ایک ایسا گروپ تھا جنہوں نے اپنے بدن کے اوپر سختیاں اٹھائیں، سردی میں ٹھنڈے پتلے کپڑے پہنتے تھے، بھوک لگے تو بھی کھانا نہ کھاوے، کار روزگار چھوڑ کے ایکانت میں بیٹھ کے اندھیری کوٹھڑیوں میں عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے شریر کو دکھ میں ڈال کے اپنی روحانی انتی ترقی کے لیے کوششیں کی۔ حضرت امام فرمایا ہمارا یہ رستہ نہیں۔ اخوان الصفا سفید کپڑے پہنتے تھے، ہر وقت گرمی ہوئے ٹھنڈی ہوئے ان کا ایک ہی کپڑا، کھانا خوراک بھی وہ روزے رکھتے تھے۔ بعض ایسے لوگ تھے کہ روزے رکھتے رکھتے ایک دم سوکھی لکڑی کی طرح پتلے ہو گئے۔ اصل میں یہ لوگ ایک اسماعیلی گروپ تھا، اسماعیلیوں کے اندر سے ایسے تھوڑے سے آدمی نکلے جن کو ایسا اپنی باطنی ترقی کا خیال پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ دنیا کی موج شوق موہ ممتا سب کچھ چھوڑ کے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو ہمارے سر پہ رکھے ہوئے حضرت امام کی طرف سے جو ہمارے فرض ہیں وہ فرض بھی انہوں نے چھوڑ دیے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر کسی ماں باپ کا بیٹا ہے،
بھائی بہنوں کا بھائی ہے، بیوی کا شوہر ہے، یا عورت ہے تو وہ کسی مرد کی بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے. یہ سب جو ہماری رشتہ داریاں ہیں، خدا تعالیٰ فرمایا قرآن میں کہ تمہاری رشتہ داریاں بھی میں نے بنائی ہیں. یعنی یہ دنیا کے فرض بھی ہمارے اوپر خدا کی طرف سے ہے. ماں باپ ہیں تو ان کی سیوا کرو، بڑھاپے میں ان کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بچے کی طرح ہو جاتے ہیں. ان کے سامنے تم اونچی آواز سے بھی بات مت کرو، مطلب یہ کہ اتنا ان کا ادب مان رکھو. تو ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی سیوا کرو. میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کریں. اولاد ہے تو اچھے مات پتا بن کے اولاد کی طرف ہمارا فرض پورا کرو کہ خدا نے ہمیں اولاد دی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت ہے. ایک دفعہ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ واڑی میں آئے. کوئی ایک بھائی کے پاس بچہ بہت روتا تھا تو اس نے اس کو مارا. ماں ہے 2-4 تھپڑ مار دیا. امام کی نظر پہنچی. امام فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں اولاد اس لیے دیا ہے کہ تم اس کو اچھی طرح سے رکھو اور مومن بناؤ. اولاد کے بارے میں تمہارے سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کس طرح دنیا کے اندر رکھا. جس طرح مات پتا کی بابت میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے مات پتا کی سیوا کی کہ دکھ دیا ان کو، اسی طرح سے اولاد کی بابت میں بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دی، ان کو نیک بنایا، مومن بنایا کہ تم نے ان کو دنیا کے اندر چھوڑ دیا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی موج شوق کی خاطر اپنی اولاد کو بھول جاتے ہیں، پھر اولاد بڑی ہو کے بگڑ جاتی ہے. حضرت امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بے ایمان ہو گیا تو اس کا آدھا گناہ مکھی کامڑیا کے اوپر ہے اور آدھا گناہ اس کے ماں باپ کے اوپر ہے. آدھا گناہ مکھی کامڑیا کے اوپر یا عملداروں کے اوپر. اس زمانے میں کوئی ایسوسیشن کی ایسی باتیں نہیں تھیں. مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ جماعت کے اندر ان کو لاؤ، یہ مکھی کامڑیا کا فرض ہے، اور ان کو اچھی تعلیم دینا وہ مات پتا کا فرض ہے. تو اولاد کی بابت میں بھی خدا ہم سے سوال کرے گا. بھائی بہن ہیں ان کی بابت بھی ہم سے سوال ہوں گے. ایک بھائی بڑا مالدار ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، تو اس بھائی کا فرض ہے مالدار کا کہ وہ غریب کا ہاتھ پکڑے اور اس کو محتاج نہ ہونے دے. تو یہ جو دنیا کی ہماری سگپن ہے، دنیا کی رشتے داریاں ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں پورا رہنا چاہیے. یہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہے. تو یہ جو اخوان الصفا لوگ تھے، صاف کپڑے پہننے والے، سفید رنگ کے کپڑے پہننے والے، اخوان کہتے ہیں بھائیوں کو، اخی کہتے ہیں بھائی کو، اور اس کی جو جمع ہے وہ اخوان ہے. تو ان بھائیوں نے اپنی دنیا چھوڑ دی، دنیا کے فرض چھوڑ دیے اور چلے گئے گفاؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر، یہ سمجھ کے کہ ہم کو اس طریقے سے خدا ملے گا. اس طریقے سے خدا نہیں ملتا. خدا کے ملنے کے جو راستے ہیں وہ یہ ہیں کہ خدا نے دنیا کے اندر اگر بھیجا ہے تو دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو خدا نے فرض ڈالے ہوئے ہیں ان فرضوں کو پورا کیا جائے. ایک دفعہ رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے. ابھی اس زمانے کے اندر مسجدوں کے اوپر چھتیں نہیں تھی تو تھوڑی سی چھت تھی کہ جدھر رسول اللہ یا عملدار آگے بیٹھتے تھے. کمپاؤنڈ بڑا تھا تو پہلے مرد لوگ بیٹھے، اس کے پیچھے بچے ہوتے تھے اور بالکل لاسٹ عورتیں ہوتی تھیں. جب یہ نماز ختم ہو جاتی تھی کہ عورتیں اٹھ کے فوراً چلی جاتی تھیں، کیونکہ گود میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، گھروں میں نہیں چھوڑتی تھی. تو رسول اللہ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے. تو نماز کے اندر صبح کا وقت تھا، صبح کی نماز. تو صبح کی نماز میں جو دعائے قنوت ہوتی ہے، یعنی ایک رکعت ہوتی ہے، کھڑے ہو کے الحمد کی سورت پڑھتے ہیں. ہر رکعت کے اندر سورۃ الحمد تو ہوتا ہی ہے جیسا کہ ہماری دعا میں ہے. اس کے بعد جو رسول اللہ قرآن شریف کا کوئی سورہ پڑھتے تھے. ابھی نبی صاحب کو مزہ آیا ہوگا تو ایک لمبی سورت شروع کر دی. کافی دیر ہو گئی. جب یہ کافی دیر ہو گئی تو پیچھے سے کچھ بچوں نے رونا شروع کیا. جیسے ہی بچوں نے رونا شروع کیا رسول اللہ نے اس سورت کو وہیں توڑ دیا، وہیں چپ ہو گئے.
اور فوراً رکوع کر کے دوسری رکعت چھوٹی کر کے یعنی 1.5 منٹ 2 منٹ کے اندر نماز پوری کر دی بعد میں. عورتیں اٹھ کے چلی گئیں, بچے بھی چلے گئے. کچھ بھائی آدمی جوان وغیرہ تھے جن کو جا کے سونا تھا یا کام پہ اپنے کھیتر پہ جانا تھا, وہ بھی چلے گئے. نبی صاحب کی عادت کی صبح بیٹھے رہتے تھے, اور کچھ اصحاب جن کو علم سیکھنا ہوتا تھا یا کوئی سوال ہوتا تھا یا ان کو کوئی مذہب کی بات کرنی ہوتی تھی تو نبی صاحب کے حضور میں بیٹھے رہتے تھے. کچھ دیر کے بعد ایک آدمی نے کہا, یا نبی آپ نے یہ سورت پڑھتے پڑھتے اس کو ادھوری بیچ میں کٹ کر دیا فوراً. حضور فرمایا میں تو پڑھ رہا تھا اپنے مزے میں, لیکن جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو مجھ کو خیال ہوا کہ میں اکیلا کچھ نماز پڑھنے نہیں آیا, دوسروں کا بھی خیال کروں, اس لیے میں نے فوراً اس کو توڑ دیا. مطلب کیا تھا کہ دنیا کے اندر مذہب کی خاطر ہمیں سختی دکھ اٹھانا ہی چاہیے, ایسا کوئی لازم نہیں. ہاں کبھی ضرورت پڑ گئی کہ مذہب کی خاطر جان دینی ہے تو جان دینے کا وقت آ سکتا ہے ایسا, جیسے کہ نبی صاحب نے لڑائیاں بھی کی اور ہزاروں مسلمانوں نے مذہب کی خاطر اپنی جان دے دی, اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا. مگر ڈیلی لائف میں ہماری روزانہ کی زندگی کے اندر ہمیں دنیا بھی سنبھالنی ہے, دین بھی سنبھالنا ہے. دنیا دین دونوں سنبھالو. دنیا کو خراب کر کے ہم اپنے دین کو سدھار نہیں سکتے. اچھے کپڑے پہنو, لیکن اچھے کپڑے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا خیال کپڑوں میں ہی رہے اور اسی طرح سے ہم بن ٹھن کے رہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی کپڑے ہو جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھے کپڑے پہنو یعنی صاف عزت والے, آبرو والے, شرم ڈھانک سکیں ایسے اچھے کپڑے پہنو. ہمارے مذہب میں کوئی منائی نہیں. عورتیں ہیں دردہ گینا پہنو, کوئی منائی نہیں, لیکن دردہ گینے کے پیچھے ہی ہمارا خیال رہے اور اسی کے ہمارا شوق ہو جائے. کپڑا, دردہ گینا, گھومنا پھرنا, کھانا پینا, یہ شوق کے کارن سے مت پہنو. سماج میں رہنے کے لیے اگر ہم نے اپنی مرتبے کے لیے ان دنیا کے اندر سے بھی ہمیں مزہ اٹھانے کے لیے کبھی ایسی چیزوں کا اپیوگ کرنا پڑے تو ہمارے مذہب نے منائی نہیں کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کپڑے لتے میں, کھانے پینے کے اندر, دردہ گینے کے اندر, موج شوق کے اندر, گھومنے پھرنے کے اندر اپنا جیون اسی کو بنا لے لیں اور جیون کا مقصد یہی چیز بن جائے اور مذہب ہمارے سے ہٹ جائے. آپ کو ایک مثال دوں. گئی کل شنیوار تھا رات کو, ادھر تو مجھے معلوم نہیں, لیکن عام طور پہ شنیوار کو شام کی حاضری بہت تھوڑی ہوتی ہے. کیا ہے, لوگ سنیما جاتے ہیں. سنیما جانا کوئی گناہ نہیں, لیکن جماعت خانہ چھوڑ کے تم سنیما جاتے ہو وہ چیز برابر نہیں, وہ ٹھیک نہیں. سنیما دیکھنا گناہ نہیں, لیکن تم دین کو چھوڑ کے دنیا کی طرف جاؤ وہ ٹھیک نہیں ہے. دین نے ہم کو دنیا کی بہت سی بابتوں میں موج شوق کے لیے ہمیں اجازت دی ہے. اچھا کھانا کھاؤ, لیکن اچھے کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کھاؤ کہ بیمار ہو جاؤ اور دعا بھی نہ پڑھ سکو. اچھے کپڑے پہننے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان کپڑوں کے ہی پیچھے پڑا رہے. انسان کو اپنی ان دنیاوی چیزوں کے اوپر ایک حد باندھنی چاہیے.